خاور پوائنٹ میں خوش آمدید۔ چلو آپ ساتھ چلتے ہیں، بائے شمسہ اقبال۔ قسط نمبر 40۔ ہادی تھکا آرا صبح کے 4 بجے گھر پہنچا تھا۔ ساری رات وہ قبر کے پاس بیٹھا رہا تھا۔ وہ گھر داخل ہونے کو ہی تھا جب سعدیہ بیگم کی طرف سے آنے والی کال پر وہ سیدھا ان کے گھر کی طرف چل دیا۔ گیٹ کھول کر اندر داخل ہوا ہی تھا کہ سامنے دعا دوڑتی ہوئی اس کی جانب آ رہی تھی۔ ہادی بھائی، حیدر آ گیا ہے کیا؟ ایسا سوال پوچھا گیا تھا کہ وہ چند لمحے تک سانس بھی نہ لے سکا۔ دعا نے اسے ایک طرف دھکیل کر گیٹ سے باہر جھانکا، پھر اندر آ کر اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ کہاں ہے میرا حیدر؟ آپ کے ساتھ گیا تھا نا؟ کہاں چھوڑ آئے ہیں اسے آپ؟ وہ اس کا کالر مٹھیوں میں دبوچے اس سے پوچھ رہی تھی۔ کیا کوئی اپنے کسی پیارے کو یوں منو مٹی تلے دبا کر آتا ہے بھائی؟ وہ دکھ سے پوچھ رہی تھی۔ وہ اب اسے کیا بتاتا کہ وہ حیدر کے ساتھ ساتھ خود کو بھی وہیں دفنا آیا ہے۔ اس نے نرمی سے اپنا کالر چھڑایا۔ دعا، اندر چلو۔ ہادی نے اسے اندر لے کر جانا چاہا۔ میرا دم گھٹتا ہے اندر ہادی بھائی، یہ سوچ کر کہ میرا حیدر مٹی تلے ہے۔ اس کا دم بھی گھٹ رہا ہوگا۔ وہ خشک آنکھیں لیے چلا رہی تھی۔ ہادی جانتا تھا ان آنکھوں کی بنجر زمین کے نیچے ایک سمندر ہے جو باہر بہنے کی بجائے دل پر گر رہا ہے۔ ہر وہ آنسو جسے وہ نہیں بہا رہی وہ دل پر گر رہا ہے۔ دعا، تم کپڑے بدل لو۔ ہادی نے ابھی تک اسے نکاح کے جوڑے میں ملبوس دیکھ کر کہا، یہ حیدر کی پسند کے کپڑے ہیں۔ وہ کہتا ہے مجھ پر یہ رنگ جچتا ہے، میں نہیں بدلوں گی۔ وہ بضد تھی۔ اس نے تمہارا نام لیا تھا آخری وقت میں۔ اس نے دعا کی خوش آنکھوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھ تک اس کی آواز کیوں نہ پہنچی؟ وہ دکھ بھرے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ تم اسے معاف کر دینا۔ ہادی نے بہت ضبط سے حیدر کے کہے الفاظ دہرائے تھے۔ معافی؟ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ کہہ دینا اس سے کہ اس نے فرض تو نبھا لیا ہے، وطن کا، اس مٹی کا، مگر میری خوشیاں، میرے خواب، میرے آنسو قرض ہیں اس پر۔ میں روزے محشر اس سے حساب مانگوں گی۔ عمر بھر ساتھ دینے کے وعدے کا، قدم قدم ساتھ چلنے کی قسموں کا، اور نکاح کے چند ہی گھنٹوں بعد میرے ماتھے پر بیوہ ہونے کے خطاب کندہ کرنے کا۔ میں حساب مانگوں گی اس سے۔ وہ میرا گنہگار ہے اور میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ چلاتی ہوئی اندر کو بھاگی تھی، جبکہ ہادی وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ پتہ نہیں میں تمہارا قرض ادا کر بھی پاؤں گا یا نہیں حیدر، اس نے ساکت آنکھوں سے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس رستے پر جہاں سے دعا ابھی اندر گئی تھی۔ تم نے بہت غلط کیا حیدر، اسے اس وقت اس حال میں چھوڑ گئے۔ ہادی کے لبوں سے بھی شکوہ پھسلا تھا۔ افق پر موجود چاند نے اداسی سے وہ منظر دیکھا اور پھر چند آنسو بہانے کو بادلوں کی اوٹ میں ہو گیا۔ رسم جدائی تم نبھا کے چلے ہو، ہاتھ ہاتھوں سے چھڑا کے چلے ہو، وعدہ کر کے عمر بھر کے ساتھ کا، پل دو پل میں دامن چھڑا کے چلے ہو۔ آنسو سمیٹتے تھے تم کیوں سب کو رلا کے چلے ہو؟ کوئی یاد کا جگنو کچھ تو دے جاتے، یوں رستے کا ہر چراغ بھی بجھا کر چلے ہو۔ آشیاں امید کو تو باقی رہنے دیتے، کیوں تم اس کو بھی جلا کے چلے ہو؟ توڑ کے سارے وعدے، بھلا کے ساری قسمیں، کیسے تم ہمیں بھلا کے چلے ہو؟ ہادی گھر میں داخل ہوا تو تھکاوٹ کے باوجود کمرے میں جانے کی بجائے باہر بالکنی میں نکل آیا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں اس نے اور حیدر نے ان گنت لمحے گزارے تھے۔
ہنستے مسکراتے شرارتیں کرتے۔ اب تک ہادی سب کو سنبھالتا رہا تھا، وہ دوسروں کا خیال رکھ رہا تھا، انہیں سہارا دے رہا تھا، تسلی دے رہا تھا، مگر اس کے اپنے دل میں کتنی تباہی پھیل چکی ہے یہ جاننے کے لیے اس نے اب تک دل کو ٹٹولا ہی نہیں تھا، اسے موقع ہی نہ ملا۔ ماہین، دعا اور سعدیہ بیگم کو سنبھالتے ہوئے وہ اپنا آپ بھلا بیٹھا تھا۔ ابھی تنہا ریلنگ کے ساتھ کھڑے ہو کر اس نے اپنے دل کو ٹٹولنا ہی چاہا کہ نظر نیچے لان میں پڑی۔ اگلے ہی پل وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ اس نے لان میں موجود وجود کو دیکھا، وہ چپ چاپ جا کر بن کہے ان کے قریب بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ کافی دیر تک جب کوئی آواز نہ آئی تو ہادی نے بے اختیار مڑ کر دیکھا۔ پاپا، اس نے پکارا تھا۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تھا۔ آنکھوں کے سوجھے پپوٹے دیکھ کر اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ ان کی کیا حالت ہے۔ ہادی نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ پاپا، اس نے پھر پکارا۔ ہادی، ان کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ دیکھو تو اس باپ کو تم ہادی، اپنے بیٹے کو دفنا آیا ہے۔ میں اپنے حیدر کو دفنا آیا ہوں ہادی۔ ان کی آنکھوں میں نمی آ رہی تھی۔ ہادی کے لیے غیر متوقع صورتحال تھی۔ اس نے سب کو سنبھالا تھا، مگر اب اس کے سامنے جو ہستی موجود تھی، جس کے آنسو بہنے کو تھے، وہ آرمی کے ایک کامیاب آفیسر تھے۔ اس نے کبھی ان کی چال میں لڑکھڑاہٹ یا کندھوں میں جھکاؤ نہیں دیکھا تھا، مگر آج تو ان کی آواز بھی لڑکھڑا رہی تھی اور کندھے بھی جھکے تھے۔ وہ میرا بیٹا تھا ہادی، اتنا سا تھا، بالکل اتنا سا۔ وہ ہاتھ سے اٹھا کر اس کا قد بتا رہے تھے۔ اتنا سا تھا جب اس کا باپ شہید ہوا تھا، اور تب اس نے آ کر مجھ سے پوچھا تھا کہ انکل میں بھی پاپا کی طرح آرمی میں جانا چاہتا ہوں، کیا میں کر لوں گا؟ اور میں حیران تھا اس پر کہ باپ کا جنازہ سامنے دیکھ کر بھی کیسے اس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ آرمی جوائن کرنا چاہتا ہے۔ وہ ان لمحوں کو یاد کر کے نم آنکھوں سے مسکرائے تھے۔ مجھے اب سمجھ آئی کہ وہ صرف اپنے باپ کی طرح آرمی ہی نہیں جوائن کرنا چاہتا تھا، بلکہ انہی کی طرح شہید ہونا چاہتا تھا۔ دیکھو وہ کامیاب ٹھہرا۔ وہ رو رہے تھے۔ مجھے ہمیشہ سے فخر تھا اس پر، اور رہے گا بھی۔ اس کی شہادت پر میں خوش ہوں، مگر وہ میرا بیٹا تھا ہادی۔ میرا دل دکھتا ہے، میں گھر کے اندر نہیں جا سکتا، مجھے اس کے کہکہے سنائی دیتے ہیں۔ وہ لمحے یاد آتے ہیں جو اس نے ہمارے ساتھ اس گھر میں گزارے ہیں۔ وہ بے بسی سے آنسو بہا رہے تھے۔ ہادی نے ایک بار پھر اپنے دل کی ویرانی کو نظر انداز کیا اور انہیں سہارا دیا، انہیں ساتھ لگا کر ان کا کندھا تھپکا۔ اسے سب کو سنبھالنا تھا، سب کو تسلی دینی تھی، جیسے کہ حیدر اسے سب کی ذمہ داری سونپ کر گیا تھا۔ اور یہی ذمہ داری کتنی مشکل اور بڑی ہے، اسے اب احساس ہو رہا تھا۔ ہر جگہ سہارا بن کر، ڈھال بن کر کھڑا ہوتا ہے، مگر باپ کو سہارا دینا کیسا ہوتا ہے وہ ابھی محسوس کر رہا تھا۔ حیدر، وہ جو سب کو پیارا تھا، سب سے پیارا تھا، وہ چلا گیا تھا سب کو چھوڑ کر، سب سے دور، بہت دور۔ بچھڑنے والے چلے جو ہو تو بتا کے جاؤ، بتا کے جاؤ کہ کتنی شامیں اداس آنکھوں میں کاٹنی ہیں، کہ کتنی صبح اکیلے پن میں گزارنی ہے۔ بتا کے جاؤ، بتا کے جاؤ کہ کتنے سورج عذاب رستوں کو دیکھنا ہے، کہ کتنے مہتاب سرد راتوں کی وسعت سے نکالنے ہیں۔ بتا کے جاؤ، بتا کے جاؤ کہ چاند راتوں میں وقت کیسے گزارنا ہے، خاموش لمحوں میں تجھ کو کتنا پکارنا ہے۔ بتا کے جاؤ، بتا کے جاؤ کہ کتنے لمحے شمار کرنے ہیں ہجرتوں کے،
کہ کتنے موسم ایک ایک کر کے جدائیوں میں گزارنے ہیں۔ بتا کے جاؤ، بتا کے جاؤ کہ پنچھیوں نے اکیلے پن کا سبب جو پوچھا تو کیا کہوں گا۔ کسی نے رستے میں روک کر جو مجھ سے پوچھا کہ پچھلے موسم میں سائے سائے جو اجنبی تھا کہاں گیا ہے، تو کیا کہوں گا، کیا کہوں گا۔ بتا کے جاؤ، بتا کے جاؤ میں کس سے تیرا گلہ کروں گا، بچھڑ کے حبیب کس سے ملا کروں گا۔ بتا کے جاؤ، بتا کے جاؤ کہ آنکھ برسی تو کون موتی چنے گا، اداس لمحوں میں دل کی دھڑکن سنا کرے گا۔ بتا کے جاؤ، بتا کے جاؤ کہ موسموں کو پیام دینے ہیں یا نہیں، فلک کو، تاروں کو، جگنوؤں کو سلام دینے ہیں یا نہیں۔ بتا کے جاؤ، بتا کے جاؤ کہ کس پہ ہے اعتبار کرنا، کہ کس کی باتوں پہ ہے بے نیازی کے سلسلے اختیار کرنا۔ بتا کے جاؤ، بتا کے جاؤ کہ اب رویوں کی چال کیا ہے، جواب کیا ہے، سوال کیا ہے، عروج کیا ہے، زوال کیا ہے۔ نگاہ، رخسار، زلف، چہرہ نڈھال کیا ہو۔ بتا کے جاؤ، بتا کے جاؤ، بتا کے جاؤ، بتا کے جاؤ کہ میری حالت پر چاندنی کھلکھلا پڑی تو کیا کروں گا۔ بتا کے جاؤ کہ میری صورت پر تیرگی مسکرا پڑی تو کیا کروں گا۔ بتا کے جاؤ، بتا کے جاؤ کہ تم کو کتنا پکارنا ہے، بچھڑ کے تجھ سے یہ وقت کیسے گزارنا ہے، اجڑنا ہے، نکھارنا ہے، بدن کو کتنا سنوارنا ہے۔ بتا کے جاؤ، بتا کے جاؤ، بچھڑنے والے چلے جو ہو تو بتا کے جاؤ، بتا کے جاؤ۔ دعا نکاح نامہ ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی۔ حیدر نے جس جگہ سائن کیے تھے وہ اس پر اپنا ہاتھ پھیر رہی تھی، پھر وہ اس ہاتھ کو اپنی پیشانی تک لے کر گئی۔ ایک لمس تھا جو اب بھی باقی تھا۔ وہ ماہین کے کمرے میں نیچے قالین پر بیٹھی تھی، وہی سفید لباس پہنے۔ دروازہ کھلا تھا، کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ماہین قدم قدم چلتی اس کے پاس آ بیٹھی۔ اس نے دعا کی آنکھوں میں دیکھا، عجیب ویرانی تھی ان میں، ایک آنسو بھی نہ تھا، گویا خشک سالی ہو گئی ہو۔ دعا، ماہین نے اسے پکارا تھا۔ تمہیں مجھے بد دعا کہنا چاہیے ماہی، مجھ سے نکاح کے چند ہی گھنٹوں بعد تمہارا بھائی چلا گیا، میری وجہ سے۔ نحوست ہوں میں، بد دعا ہوں میں۔ وہ دیوانگی کی انتہا پر تھی۔ ماہین کے اندر کچھ ٹوٹا تھا، دل کی دھڑکن معمول سے ہٹ کر چلی تھی۔ ہاتھوں کی کپکپاہٹ بہت واضح تھی جسے وہ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر اسے سنبھالنا تھا، خود کو بھی اور دعا کو بھی اور اپنی ماما کو بھی۔ پاپا کے بعد حیدر بھائی گھر کے بڑے بن کر سامنے آئے تھے اور ہمیں سنبھالا تھا، اب مجھے حیدر بھائی بننا ہے، وہ خود کو باور کروا رہی تھی۔ تم ان کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی دعا۔ ماہی نے اس کے ہاتھ پر اپنا کپکپاتا ہاتھ رکھا تھا۔ اس کے اندر کا خوف بیدار ہو چکا تھا، مگر وہ اس سے نظریں چرا رہی تھی۔ اور میری خوشی کا کیا ماہی؟ تمہارا بھائی تو نکاح کے بول کی لاج بھی نہ رکھ پایا، وہ دکھ سے کہہ رہی تھی۔ ایسے مت بولو دعا، وہ تم سے بہت محبت کرتے تھے۔ ماہی کو اس کے الفاظ پر دکھ ہوا تھا۔ یہ اس کی محبت کا ثبوت ہے، بیوہ ہونے کا اعزاز میرے نام کر گیا ہو، یہ اس کی محبت ہے۔ نکاح کے بول پڑھ کر قدم قدم ساتھ چلنے کا وعدہ کر کے کچھ گھنٹوں میں میرا ساتھ تو کیا دنیا ہی چھوڑ گیا، وہ یہ اس کی محبت ہے۔ وہ ماہین کو جھنجھوڑتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اسے کہو کہ وہ چاہے مجھ سے محبت نہ کرے مگر لوٹ آئے ماہی، ایک بار، صرف ایک بار وہ لوٹ آئے۔
میں اس کی آواز سن لوں ایک بار، صرف ایک بار۔ اللہ سے کہو ماہی کہ اسے چند لمحوں کے لیے مجھے لوٹا دیں، میں بس اسے دیکھ لوں، اس کی آواز سن لوں۔ وہ ماہین کی منت کر رہی تھی، تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا دعا۔ ماہین کے پاس دعا کو کچھ بھی کہنے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ صبر، صبر۔ وہ زخمی سے انداز میں مسکرائی۔ صبر اتنا آسان ہوتا تو ہر کوئی دوسرے کو اس کی تلقین نہ کرتا، بلکہ خود صبر کرتا ماہی۔ میرا دل دکھتا ہے اس کی سنگ دلی پر۔ مجھے لگتا ہے کہ کوئی مجھے تیز دھار چاقو سے میرے دل کو چیر رہا ہے، کھرچ رہا ہے اندر ہی اندر۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور ماہین کا دل چاہ رہا تھا ادھر سامنے آئے تو اس سے پوچھے کہ کیوں اس نے دعا کو تکلیف دی اتنی۔ وہ تو ایک آنسو بھی برداشت نہیں کر پاتا تھا اس کا، اور اب کیوں اس کے دل کو آنسوؤں کے سمندر میں دھکیل کر خود چلا گیا تھا۔ ہادی صوفے پر بیٹھا بیٹھا ہی جانے کب نیند کی آغوش میں چلا گیا تھا۔ ابھی کچھ منٹ ہی گزرے تھے کہ تبھی پاس پڑا موبائل بجا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر جاگا تھا۔ اس نے موبائل دیکھا، اسکرین پر حیدر کے گھر کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ جب بھی گھر کا نمبر دیکھو اپنے موبائل پر تو بس دوڑے چلے آیا کرو، سمجھ جایا کرو کہ کچھ ضروری کام ہے مجھے تم سے، اور میرے موبائل میں کریڈٹ بھی نہیں ہے تو آتے ہوئے ایک عدد کارڈ بھی لے کر آیا کرو۔ ہادی کے کانوں میں حیدر کے الفاظ گونجے تھے۔ اس نے دکھ سے آنکھیں بند کی، پھر کال ریسیو کی۔ جانے کیا کہا گیا تھا، وہ بنا کچھ کہے موبائل کان سے لگائے باہر کی طرف بھاگا تھا۔ اگلے کچھ ہی منٹ میں وہ ان کے گیٹ پر موجود تھا۔ سب گیٹ پر ہی موجود تھے۔ کہاں ہیں وہ؟ کس وقت نکلی تھی وہ سعدیہ بیگم سے پوچھ رہا تھا۔ بیٹا وہ ماہی کے کمرے میں تھی، میں نماز پڑھ رہی تھی اور ماہی کمرے میں نہیں تھی، تبھی وہ نکل گئی۔ آس پاس دیکھا ہے مگر وہ نہیں ہے، سعدیہ بیگم نے روتے ہوئے ہادی سے کہا۔ اسے لے آؤ ہادی، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، میرے حیدر کی امانت ہے وہ، اسے لے آؤ ہادی، وہ بے بسی سے کہہ رہی تھی۔ ہادی ان کو تسلی دینے کو بھی نہ رکا، الٹے قدموں واپس بھاگا۔ اب کہ وہ آس پاس کی گلیوں میں دیکھ رہا تھا۔ گھر سے کافی دور نکل آیا، بھاگتا ہی جا رہا تھا، تبھی اس کی نظر سامنے سڑک کے ایک موڑ سے اوجھل ہوتے وجود پر پڑی۔